بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، آج تیسرے پارے کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارے کی شروع کی جو ایک دو آیات ہے، اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں، جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، اور ان کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں، ان کے آپس میں فرق مراتب ہے، اور بعض کو اللہ تعالیٰ نے بعض پر شان میں اور مرتبے میں فضیلت دی ہے۔ لیکن اس فضیلت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان میں عقیدے کے حوالے سے بھی کوئی فرق پیدا کرے کہ بعض کو مانے بعض کو نہ مانے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ سب پر ایمان لانا یہ فرض ہے اور مسلمان ہونے کے لیے ایک ضروری اور لازمی چیز ہے۔ اور یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ یہودیت اور نصرانیت کی جتنی بھی گروہ بندیاں ہیں اور یہ جو نام ہے اور یہ جو اختلافات ہے، یہ انبیاء کے آپس کی اختلافات کی بنیاد پر نعوذ باللہ نہیں ہے۔ انبیاء کی تعلیم ایک جیسی ہے سب کی، اور ان میں ان ناموں کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سب کی تعلیم ایک ہے، اور وہ اسلام کی تعلیم ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام بلکہ حضرت آدم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اس پورے تسلسل میں یہ تعلیم جاری رہی ہے۔ آگے جو رکوع ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، جو سورۃ بقرہ کا رکوع نمبر 34 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی تاکید ہے، اور اس کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا تعارف ایک بہت ہی اعلیٰ پیرائے میں اور انداز میں آیت الکرسی میں کیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے صفات کا اور اللہ تعالیٰ کے جو تعارف کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے پہچان کی صفتیں ہیں، ان سب کا تذکرہ بہت جامعیت کے ساتھ آیا ہے، اور یہ بہت بڑی آیت ہے جس کو سردار کہا گیا ہے تمام آیات کا۔ آیت الکرسی کے بعد یہ اصول بتایا گیا ہے کہ ہدایت جو ہے وہ بالکل روشن اور واضح بنایا گیا ہے، اور کوئی اگر اس کو قبول کرنا چاہے تو اس میں بذات خود کوئی ابہام اور پوشیدگی نہیں ہے۔ اور مزید یہ بتایا کہ دین اختیار کرنے میں کسی پر جبر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہاں انسان کو اختیار اور آزادی عمل کی دولت دی گئی ہے، اور یہ انسان کی ابتلاء اور اس کی آزمائش کا اصل راز ہے، اور اسی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے جو لوگ اپنی رضا اور رغبت سے اللہ کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کا دوست اور حامی بن جاتا ہے، اور جو لوگ طاغوت یعنی غیر اللہ کی طرف جاتے ہیں تو طاغوت کا بنیادی اثر انسان پر یہ ہے کہ وہ روشنی سے انسان کو نکال کر تاریکیوں میں بھٹکاتا رہتا ہے۔ آگے رکوع نمبر 35 ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جو مشہور مکالمہ ہے اس کا تذکرہ ہے کہ کس طرح نمرود نے اپنے اقتدار کے نشے میں خدائی کا دعویٰ کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اس کو لاجواب کر دیا، لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہر چیز دلیل سے ٹھیک نہیں ہوتی۔ بعض لوگ دلیل سے بھی ماورا ہوتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ آگے پھر دو واقعات کا تذکرہ ہے۔ ایک بزرگ جس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، ان کا گزر ایک ایسی بستی پر ہوا جو بالکل ویران ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے دل میں سوچا کہ یہ جو ویران بستی ہے جس کا ذرہ ذرہ بکھر گیا ہے، اس کو کیسے اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی عطا کرے گا اور کیسے نئی زندگی میں یہ آئے گی۔ تو اس بات کا مشاہدہ کرانے کے لیے اس محبوب بندے کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک مردہ رکھا اور ان کی روح چھین لی، اور پھر 100 سال کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی۔ تو ان سے پوچھا کہ کتنا عرصہ تم رہے اس حالت میں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس کا کچھ حصہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم 100 برس تک اس حالت میں پڑے رہے ہو، اور پھر فرمایا کہ اپنے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اس کو دیکھو، اس میں کوئی بھی گڑاؤ سڑاؤ نہیں آیا، وہ بالکل صحیح سالم حالت پر ہے، لیکن دوسری طرف جو آپ کی سواری تھی وہ بکھر گئی ہے اور ریزہ ریزہ ہو گئی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اللہ نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر ان کو دکھائی، اور پھر ان کے جو سواری تھی ان کے سامنے جو بکھری ہوئی ہڈیاں تھیں ان کو جوڑا اور ان پر گوشت چڑھایا اور زندہ کر دیا۔ تو جب یہ ہوتا سب کچھ انہوں نے دیکھ لیا اپنے آنکھوں سے، تو انہوں نے اعلان کیا کہ میں خوب جان گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد الموت اور مرنے کے بعد زندہ اٹھائے جانے کا جو عمل ہے اس کا
مشاہدہ اللہ تعالیٰ نے کرایا۔ پھر دوسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خواہش ظاہر کی کہ انہیں بتا دیا جائے کہ وہ کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا، تو ان کا بھی یہی مشاہدہ اللہ تعالیٰ نے کرایا کہ ان سے فرمایا گیا کہ 4 پرندے لے لیں اور سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف ٹکڑوں کو مختلف جگہوں پر پہاڑوں پر رکھ دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اب ان کو پکار لو، تو انہوں نے جیسے آواز لگائی تو ٹکڑے آپس میں ملنے شروع ہو گئے اور سب پرندے زندہ ہو کر سامنے آ گئے۔ تو ان واقعات کے ذریعے یہ تعلیم دی گئی ہے ہمیں اور آپ کو کہ انبیاء اور پیغمبر جو بھی کہتے ہیں وہ قیاس اور گمان سے نہیں کہتے، بلکہ جتنے بھی حقائق ہیں ان کو وہ بچشم سر یعنی بالکل مشاہدہ کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اور اس انبیاء کی جو کڑی ہے، آخری کڑی، جس کی رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاتمہ ہوا ہے، تو حضور کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بھی جو کچھ بتاتے ہیں وہ مشاہدہ ہی کے ذریعے بتاتے ہیں۔ تو انبیاء کے ایمان پر اور انبیاء کی جو چیزیں ہیں، تعلیمات ہیں، اس پر ایسا ہی یقین کرنا چاہیے جیسے کہ مشاہداتی چیز اور آنکھوں کے دیکھ کے احوال پر یقین کیا جاتا ہے۔ آگے رکوع نمبر 36 ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ اس رکوع میں صدقات کی ترغیب دی گئی ہے اور یہ بات کہی گئی ہے کہ نمود اور نمائش اور ریاکاری جو ہے اس کے ساتھ صدقات نہیں دینے چاہیے، بلکہ اخلاص اور رضا الہی کے حصول کی نیت سے صدقہ اور خیرات دینا چاہیے۔ مزید یہ بتایا گیا کہ کسی کو صدقہ خیرات دیا جائے تو اس پر احسان نہ جتایا جائے، اسے کوئی دکھ نہ دی جائے۔ صدقات اور خیرات کو ایسی چیزیں بالکل ہی ضائع کر دیتے ہیں۔ آگے رکوع نمبر 37 ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ اس رکوع میں بھی جو صدقات اور خیرات کے احکام کا تسلسل تھا وہ جاری ہے، اور اس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو خراب اور بری چیزیں ہیں وہ صدقہ اور خیرات میں نہیں دینی چاہیے، بلکہ صاف ستھری پاکیزہ خوب جو مرغوب چیزیں ہیں جس کو دل کھینچتی ہے اور جو نظروں کو کھینچتی ہے، ایسی چیزیں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے چاہیے۔ اور پھر ایک فلسفہ بتایا گیا ہے کہ صدقہ سے کبھی بھی کمی نہیں ہوتی بلکہ برکت ہی ہوتی ہے، کیونکہ جس خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو خدا کے حکم کے مطابق کوئی استعمال کرے گا تو برکت بھی تو اللہ ہی دینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ برکت بھی دے گا۔ البتہ شیطان جو ہے وہ انسان کے کانوں میں یہ بات ڈالتا رہتا ہے اور اس کے دل میں خیالات ڈالتا رہتا ہے کہ صدقات اور خیرات سے فقر و افلاس آئے گا، تو یہ شیطانی خیال ہے، یہ رحمانی خیال نہیں ہے۔ اس طریقے سے شیطان جو ہے وہ سوسائٹی میں برائیاں پھیلانا چاہتا ہے، یہ اس کا مشن ہے۔ پھر آگے یہ بات بتائی گئی ہے کہ صدقات اور خیرات پوشیدہ طور پر اور خفیہ طور پر دینا زیادہ اچھا ہے اور اللہ کو زیادہ پسند ہے، لیکن اگر کوئی برملا دیتا ہے بشرطیہ کہ ریا کی نیت نہ ہو تو اس میں بھی حرج نہیں ہے۔ پھر آگے یہ بتایا گیا ہے کہ صدقات اور خیرات کے مستحق کون لوگ ہیں، تو وہ لوگ جو بالکل ہی محتاج و فقیر ہے، جو ہر ایک کو نظر آ رہے ہیں، اور وہ لوگ جو معاشی جد و جہد اور اپنی روزی کمانے کی وجہ سے کچھ خساروں کا ان کو سامنا ہو رہا ہے، کچھ تاوان انہوں نے کیا ہے، تو ان کو بھی سہارا دیا جا سکتا ہے صدقات اور خیرات کے ذریعے سے۔ اور خاص کر وہ لوگ جو خودداری کی بنیاد کے باوجود فاقوں میں بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو ان کے فاقوں کا حال ان کے چہروں سے پڑھا جانا چاہیے اور ان کا بالکل خصوصی طرز کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ آگے رکوع نمبر 38 ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار۔ اس میں صدقات اور خیرات پر ترغیب دی گئی ہے اور اس کے بالمقابل سود کی ممانعت کی گئی ہے، کیونکہ صدقات کے برعکس سود ایسی چیز ہے جو انسان کو سنگ دل بناتا ہے، اس کو ایک حیوانی صفت میں لے جاتا ہے، اور سود کا جو معاشرہ ہے وہ کئی خرابیوں کا شکار ہوتا ہے۔ سود کی وجہ سے حاجت مندوں کے ساتھ حسن سلوک کی بجائے ان کا خون جو ہے نا وہ پیا جاتا ہے۔ سود کے معاشرے میں اخوت، مساوات اور باہمی محبت کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ اور پھر آگے بہت ہی ایک بڑے اعلان اور بہت بڑے انداز میں سود کی روک اور ممانعت اس طرح فرمائی گئی کہ اس کو اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کا مترادف قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ اللہ اور رسول سے جنگ کر کے نہ تو کوئی دنیا میں پل پھول سکتا ہے اور نہ آخرت میں سرخرو ہو سکتا ہے۔ تو سودی معاشرے کو کسی بھی طرح برداشت نہیں کرنا چاہیے اور اس کی تبدیل کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے۔ پھر آگے ایک اہم تعلیم دی گئی ہے کہ جس آدمی پر قرضہ ہو اور وہ وقت پر قرضہ ادا نہ کرے اور وہ حقیقتاً
کوشش بھی کر رہا ہو لیکن تنگ دستی ایسی ہے کہ وہ نہیں کر سکتا، تو آداب یہ ہے، حکم الہی یہ ہے کہ اس کو فارغ البالی تک اور اس کے پاس وسائل آنے تک اس کو مہلت دی جائے، اور اگر قرضے کو صدقہ بنا دیا جائے یعنی معاف کر دیا جائے تو وہ تو بہت ہی بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی بڑی خوشنودی کا اعلان فرمایا ہے۔ آگے رکوع نمبر 39 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین۔ اس رکوع میں چند اسلامی قوانین کا تذکرہ ہے جو مالیات سے متعلق ہے۔ ایک یہ ہے کہ لین دین کے جو معاملات ہیں اس کو تحریر میں لانا چاہیے، خواہ وہ قرض کا معاملہ ہو، گروی اور پلیج رکھوانے کا معاملہ ہو، یا ادار تجارت اور سودے ہوئے ہیں تو اس کا معاملہ ہو، جو بھی ادار معاملات ہیں۔ البتہ جو نقد اور دس بدس معاملہ ہے تو اس میں فرمایا کہ ایسا ضروری نہیں ہے، اور جو ادار معاملات ہے اس میں یہ بھی مزید ہدایت ہے کہ اس میں باقاعدہ گواہ بنایا جائے، 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں، جو شرعی گواہی کہلاتی ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ سفر کی حالت میں اگر کوئی لین دین ہو اور کوئی اس طرح کے ذرائع نہ ملے اس کو ثبت کرنے کے لیے اور اس کو گواہ اس پہ بنانے کے لیے، تو اس کے بغیر بھی معاملہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ایک عذر ہے۔ تیسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ امانت کو جب کسی کے پاس رکھوائی جائے تو مطالبہ کے وقت اس کی ادائیگی ضروری ہے، اس میں لیت العال اور دیر نہیں کرنا چاہیے۔ اور چوتھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ کسی بھی قسم کی شہادت اور گواہی چھپانا جو ہے وہ گناہ ہے۔ آگے رکوع نمبر 40 ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں زمین اور آسمانوں کا ہونا اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہونا، اور پھر اس میں انسان جو بھی عمل کرے گا اس کی جوابدہی اللہ کے سامنے اس کو کرنی ہوگی، یہ حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی دل میں کوئی برا ارادہ رکھتا ہے تو وہ بھی اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مؤاخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی۔ البتہ محدثین اور فقہاء نے مفسرین نے یہ بات فرمائی ہے کہ اس سے مراد وہ عزم کی صورت ہے کہ کوئی برائی کا ایسا پکا عزم کر لے کہ جس کے بعد کوئی شک و شبہ اور کوئی اس کو وہ نہ رہے تذبذب، بلکہ قطعی ارادہ کرے، تو اگر برائی کا ارادہ ہے تو پھر اس پر مؤاخذہ ہوگا۔ پھر انسان کے جو صحیح روش اور طرز عمل ہونا چاہیے وہ ان آیات میں سمجھایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی مومنین اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، سب پر ایمان رکھتے ہیں اور ان میں تفریق نہیں کرتے جیسے کہ یہود و نصارہ نے کر رکھا ہے۔ اور صرف ایمان صرف زبانی حد تک یا دل کے حد تک صرف اس پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا کرنے کے لیے سمع و طاعہ کا اقرار اور عزم بھی کرتے ہیں کہ اپنی عملی زندگی بھی اس کے مطابق ڈالتے ہیں۔ اور پھر اس پر کفایت نہیں کرتے بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو کمتر اور کمزور سمجھ کر ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے طالب رہتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ انہیں قیامت کا ایسا یقین ہے جیسے کہ مشاہداتی چیز، کچھ کسی کے سامنے کوئی بالکل آنکھ کو نظر آنے والی چیز ہو۔ پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت اور برداشت سے زیادہ حکم نہیں دیتا، لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے کہ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں جب وہ صحیح نص سے ثابت ہو تو اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ انسانی طاقت سے باہر ہے، کیونکہ انسان کی مثال اگر ایک مشین کی طرح ہے تو اس مشین کا بنانے والا صرف انسان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی جان سکتا ہے کہ کتنی اس کی طاقت ہے کتنی نہیں ہے، کیونکہ انسان کو اپنی صلاحیت طاقت کا اندازہ صحیح ہوتا بھی نہیں ہے، اور نفس کے بہکاوے میں آ کر وہ ہیلے بہانے بھی کر سکتا ہے کہ یہ چیز ہماری طاقت سے باہر ہے۔ تو اللہ کے احکام ہی کو اس کا معیار سمجھنا چاہیے کہ یہ انسان کی طاقت ہے۔ اور پھر مومنین کا طرز عمل بتایا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ انسان خطا اور نسیان سے مرکب ہے، تو ہمیشہ دعاؤں میں مصروف ہوتے ہیں کہ ہم سے اگر کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہمیں معاف فرمائے، ہماری طاقت اور برداشت سے زیادہ بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالے، ہم سے درگزر فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، ہم پر رحم فرمائے، اور دین کو سربلند کرنے میں ہماری مدد فرمائے۔ تو ایک نقشہ بتایا گیا ہے ایک پیغمبر اور صحیح مومن لوگوں کے۔ پھر آگے سورۃ آل عمران شروع ہوتا ہے، جس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو سورہ آل عمران اس لیے کہتا ہے کہ اس میں آل عمران کا تذکرہ ہے،
اور اس صورت میں جو خطاب ہے وہ بھی انہی گروہوں کے ساتھ ہے جس میں سورۃ بقرہ میں جن کے ساتھ خطاب چلی آ رہی ہے، یعنی یہود اور نصارہ، اور دوسری طرف مومنین۔ تو یہود و نصارہ کو تبلیغ کی گئی ہے دین کی، اور دوسرے گروہ جو مومنین ہیں ان کو ہدایات دی گئی ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اور پھر آگے غزوہ احد کی سرگزشت بھی اس میں شامل ہے، اور اس میں یہ بات واضح بتائی گئی ہے کہ فتح کو شکست میں تبدیل کرنے والی کون سی چیزیں ہیں، خامیاں ہیں، اور ان کا علاج کیا ہے۔ اس سورہ کا رکوع نمبر 1 جو ہے وہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے شروع ہوتا ہے۔ اس رکوع میں قرآن کریم کی صداقت اور سچائی کا تذکرہ ہے، تورات اور انجیل کا بھی تذکرہ ہے، اور یہ بات کہ اہل کتاب نے جب تورات اور انجیل کا انکار کیا تو قرآن مجید کا انکار بھی وہ کر سکتے ہیں، اور اس کی سزا بھی وہی ہوگی جو تورات اور انجیل کے احکام کے انکار پر ان پر مختلف سزائیں لاگو ہوئی ہے مختلف قسم کے۔ پھر آگے فرمایا کہ قرآن کے کچھ آیات محکمات یعنی بالکل واضح ہے، اور کچھ متشابہات ہے جس میں کئی معنی اور مضمون بن سکتے ہیں جس کا قطعی مطلب واضح نہیں ہو سکتا۔ تو جو دین کے بنیادی احکام ہے وہ آیات محکمات کے ذریعے ہی بیان ہوئے ہیں، اور وہ انسان کے عمل اور اس کے رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ جو متشابہات ہے اس میں ہمیشہ گھسا رہنا اور اس میں سوچنا اور اس میں تعویلات کرتے رہنا یہ گمراہ لوگوں کی علامت اور گمراہی کا ذریعہ اس کو بتایا گیا ہے۔ آگے پھر دوسرا رکوع ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں غزوہ بدر کا ذکر ہے، اور کفار کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے کہ ان کے مال اور اولاد اور جتنے بھی ان کے اسباب تھے دنیاوی بہت ترقی یافتہ، تو اس کے نہ کچھ کام آئے ہیں اور نہ آئیں گے، یہ لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کو کفار کی نظر میں اللہ تعالیٰ نے دگنا کر کے دکھایا تاکہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی نصرت کی ایک صورت لوگوں کے ذہن میں آ جائے کہ اس طرح ہوتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے ہر انسان کے دل میں بیوی، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، سواری یا قیت وغیرہ ان کو پرکشش بنایا ہے، لیکن یہ چیزیں محض دنیاوی زندگی کے عارضی سامان ہے، اصل ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے اور وہ جنت ہے، لہٰذا اسی کی کوشش کرنی چاہیے اور ان چیزوں کے دکھاوے میں اور ان کے ظاہری کشش میں نہیں آنا چاہیے۔ اور یہ بھی واضح اعلان کیا گیا ہے کہ اللہ کو قبول جو دین ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے، ہدایت کا راستہ اسی میں منحصر ہے، اس کے علاوہ کوئی ممکن نہیں ہے کوئی چیز کہ وہ انسان کو صحیح رستہ دکھائے۔ اور یہ بھی بتائی گئی ہے کہ اسلام ان خیالات اور خواہشات کا نام نہیں ہے جو انسان اپنے ذہن سے سوچتا ہے، بلکہ اسلام وہی ہے جو قرآن و سنت اور وحی کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ پھر آگے رکوع نمبر 3 ہے ان الذین یکفرون بآیات اللہ۔ اس رکوع میں یہود کی چند شرارتیں بیان کی گئی ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے جو صحیح دین پیش کرنے والے تھے، اور اپنے جو ہے نا ان کے جو اعمال ضائع ہوئے ان برائیوں کی وجہ سے، تو اس کا بھی تذکرہ ہے، اور ان کے اس غلط خیال کا بھی کہ ہم چند دن کے لیے ہی دوزخ میں جائیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ ان کے محض دعوے ہے اور فریب نفس ہے۔ اور پھر خدا کی قدرت اور مالکیت کا ذکر ہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں زمانے کی باغ ڈور ہے، طاقتیں ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی عطا کرتا ہے، کسی کو اللہ کے سامنے لب کشائی کی اجازت نہیں ہے۔ آگے رکوع نمبر 4 قل ان کنتم تحبون اللہ۔ اس میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ کامیابی کا راز خدا اور رسول کی اطاعت میں پوشیدہ ہے۔ اور پھر حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، آل عمران اور حضرت مریم کی والدہ کے دعا کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے اولاد کی نظر مانی اللہ کے لیے، تو حضرت مریم علیہ السلام جو ہے نا ان کو عطا ہوئی اور ان کو عبادت کے لیے مخصوص کر دیا۔ اور پھر حضرت زکریہ علیہ السلام کے دعا کا ذکر ہے کہ ان کی زوجہ محترمہ وہ بانجھ تھی اور یہ خود بھی ضعیف العمر تھے، مایوس ہو چکے تھے، لیکن جب اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی عظیم الشان بیٹا حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کو عطا فرمایا۔ یہاں سے ناظرین ایک اہم بات ہمیں نماز کے حوالے سے معلوم ہوتی ہے
کہ یہ ایک خاص قسم ہے نماز کی کہ جیسے آپ کسی نعمت کو دیکھیں اور آپ کی چاہت ہو، آپ کی ضرورت ہو، تو فوراً نماز پڑھ کر اللہ سے وہ مانگیں، اور جیسے کوئی مصیبت دیکھے جس سے آپ نجات چاہتے ہیں تو فوراً نماز پڑھ کر اس مصیبت سے نجات کی دعا کریں۔ تو یہ نماز کی ایک اہم قسم ہے، اور اس سے ضرور ضرور انسان کی جو حاجت ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ پھر آگے رکوع نمبر 5 ہے، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا اور بیٹے ہونے کی جو اعتقادی تھی غلطی تھی، اس غلطی کو واضح کیا گیا ہے، اور حضرت مریم پر جو یہود نے تہمت لگائی تھی اس کی غلطی بھی ظاہر کی گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا مختصر حال، اور پھر ان کی نبوت اور کتاب دیے جانے کا ذکر ہے، پھر ان کے معجزات کا بھی تذکرہ ہے کہ وہ مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں روح ڈالتے تھے، نابینا کو بینا اور برس اور کوڑ کے بیمار کو تندرست کر دیتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ کے حکم سے بطور معجزہ ہی وہ کرتے تھے، اور دشمنوں نے آپ کے قتل کے سلسلے میں جو منصوبے بنائے تھے تو ان سے کیسے اللہ تعالیٰ نے بچایا، تو اس کا ذکر پھر اگلے رکوع میں ہے کہ اذ قال اللہ یا عیسی انی متوفیک ورافعک الیہ۔ اس رکوع میں سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دشمنوں سے نجات دلانے کا وعدہ ہے، اور اس وعدے کے ایفاء کا ذکر ہے، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ آسمان پر اٹھائے گئے تھے، جبکہ دوسری جگہوں میں اور پھر صحیح احادیث میں اس کی تصریح آئی ہے۔ لہٰذا یہ مسلمانوں کا عقیدہ کا حصہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں اور قیامت کے قریب آئیں گے، اور ان کی آمد قیامت کی ایک نشانی بھی ہوگی۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں جو ایک بعد نظر آتا ہے، تو اس حوالے سے حضرت آدم کی تخلیق کے ساتھ اس کی تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ تو بغیر باپ اور ماں کے بالکل محض اللہ کے کرم سے وجود میں آئے تھے، تو یہ کیا بعید ہے کہ یہ صرف بغیر باپ کے وجود میں آئے اور اللہ کا مخلوق ہی رہے، اللہ نہ ہو، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی مخلوق تھے، اللہ نہیں تھے۔ عیسائی بھی ان کو اللہ کے مخلوق ہی مانتے ہیں، تو جب ان کو مانتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بطریق اولیٰ ماننا چاہیے۔ آگے رکوع نمبر 7 ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ۔ اس میں یہود کو توحید کی دعوت دی گئی ہے، اور ملت ابراہیمی کا تذکرہ ہے کہ وہ تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام محض مسلمان ہی تھے، اور محض مسلمان یہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے ہیں۔ آگے رکوع نمبر 8، وقالت طائفۃ من اہل الکتاب۔ اس میں اہل کتاب کے 2 گروہوں کا اور 2 جماعتوں کا تذکرہ اور ان کے طرز عمل کا تذکرہ ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلامی دعوت کے حوالے سے بدگمانی پھیلانے کے لیے ایک طرز عمل اور ایک سازش یہ تیار کی تھی کہ کچھ لوگ پہلے علانیہ اسلام قبول کرتے اور پھر مرتد ہو جاتے، اور جگہ جگہ لوگوں میں یہ بات پھیلانے لگتے کہ ہم نے اسلام لایا تھا وہ ٹھیک تھا، اس وقت ہم مطمئن تھے، لیکن مسلمانوں اور رسولوں میں ہم نے یہ خرابیاں دیکھی تو اس لیے الگ ہوئے۔ تو اس طریقے سے لوگوں کو بدظن کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ ان بددیانت یہودیوں کا تھا جن پر اگر کوئی بھروسہ کر کے ان کو امانت کی رقم دے تو اس کو ہضم کرنے کے لیے ہر کوشش وہ کرتے تھے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ غیر یہودیوں کا جو مال ہے وہ ہمارے لیے حلال اور طیب ہے، اور قیامت پر ہم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ یہ ان کی اعتقادات ہے باطل اپنے حق میں، اور یہ تحریف کے نتائج ہے جو انہوں نے اپنی کتابوں میں کیے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو یہ سوچتے ہیں۔ آگے اس پارہ کا جو آخری رکوع ہے اور سورہ کا رکوع نمبر 9 ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اس میں یہودیوں کو جو باتیں تھیں ان کی جامع تردید کی گئی ہے، جس میں انہوں نے انبیاء کی طرف اپنے مذہبی خیالات منسوب کیے تھے۔ تو یہ فرمایا گیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں، ممکن نہیں ہے کہ کوئی پیغمبر ایسی تعلیم دے جو یہود اور نصارہ کے عقیدے ہے۔ کسی مذہبی کتاب میں اگر کوئی ایسی چیز نظر آ بھی جائے تو یہ سمجھ لو کہ یہ گمراہ لوگوں کی ایجاد ہے، کیونکہ تمام انبیاء کی دعوت ہر زمانے میں یکساں رہی ہے، اور اس کی کسی نے کمپلیٹ اور مکمل شکل اگر دیکھنی ہے تو یہ آخری پیغمبر کا دین اور ہدایات اور تعلیمات ہی ہے۔ اگر کوئی چیز اس سے ہٹ کر ہے تو یہ بذات خود اس بات کے لیے کافی ہے کہ یہ گمراہی ہے اور یہ کوئی سچائی اور حقانیت نہیں ہو سکتی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی، باقی آگے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔